الأشياء فيزعم أنها أوهام وخيالات باطلة وهم العنادية ومنهم من ينكر ثبوتها ويزعم أنها تابعة للاعتقاد حتى فإن اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهر أو عرضا فعرض أو قديما فقديم أو حادثا فحادث وهم العندية ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته ويزعم أنه شاك وشاك في أنه شاك وهلم جرا وهم اللاذرية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا حقائق الاشیاء ثابتہ والعلم بها متحقق. اشیاء کے حقائق ثابت ہیں اور ان کا علم متحقق ہے. سوال یہ تو امر بدیہی ہے، اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی. تو جب اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی تو اس کے لیے اس کو بیان کیوں کیا؟ جو کتب ہیں ان کی جو تصنیف ہے، علوم جو ہے ان کی جو تدوین ہے وہ امور نظریہ کے لیے ہے، یا کم از کم جو ہے وہ بدیہی خفی ہو تو اس کے لیے علم کو مدون کیا جاتا ہے. بدیہیات جلیہ جو ہیں ان کے لیے علوم کی تدوین نہیں ہوتی، علوم کی تدوین ان کے لیے نہیں کی جاتی. تو اب یہ جو مسئلہ ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتہ العلم بها متحقق، یہ تو اجلا بدیہیات سے ہے، سمجھے یہ سوال. تو اس کے جواب کے لیے شارح نے کہا مصنف نے کہا خلاف للسوفسطائیت. یہ مسئلہ ہم نے اس لیے نہیں بیان کیا کہ کوئی نظری تھا، بات سوفسطائیوں کا اس میں خلاف ہے. چونکہ سوفسطائیوں کا خلاف ہے اس لیے ہمیں اس پر تنبیہ کرنا پڑی، ہمیں بتانا پڑا کہ سوفسطائی اس میں غلط ہیں. درست یہ ہے کہ حقائق اشیاء بھی ثابت ہیں، ان کے بارے میں جو علم ہے وہ بھی متحقق ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ جو گفتگو کی ہے اس گفتگو سے اس سوال کا جواب بھی حاصل ہو گیا. سوال یہاں پر یہ وارد کیا جاتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کتاب کے اندر یہ خلاف نہیں بیان کیا، یہ مسئلہ فلاں کے خلاف ہے، اس میں فلاں کا خلاف ہے، پوری کتاب میں نہیں بیان کیا. یہاں سوفسطائیوں کا خلاف کیوں بیان کیا جی؟ تو اس کا جواب حاصل ہو گیا کہ اصل بات یہ کہ خود اس مسئلے کے بیان پر اعتراض ہونا تھا کہ بھئی یہ مسئلہ کیوں بیان کیا، تو اجلا بدیہیات سے ہے. تو اس لیے شارح مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سوفسطائیوں کے خلاف بیان کر کے بتا دیا کہ ہم نے اس مسئلے کو اس لیے بیان کیا ہے کہ سوفسطائیوں کا خلاف ہے، سوفسطائی اس میں مخالفت کرتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو بیان کیا ہے. تو اگر یہ خلاف للسوفسطائیہ یہاں پر نہ کہا جاتا تو یہ اعتراض باقی رہتا، یا تو یوں اعتراض باقی رہتا کہ بھئی جو ہے نا یہ اجلا بدیہیات سے اس کو کیوں بیان کیا، سمجھے بات کو، یا اس انداز میں اعتراض ہوتا، یا یہ والا سوال ہے کہ بھئی خلاف للسوفسطائیہ یہ کیوں بیان کیا وغیرہ. بہرحال یہ اس انداز میں تقریر اس کی جا سکتی ہے. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. سوال کی تقریر آپ یوں کریں کہ علوم کی جو تدوین ہے علوم نظریہ کے لیے ہے، امور نظریہ کے لیے ہے، یا کم از کم بدیہیات خفیہ اور حقائق الاشیاء ثابتہ والعلم بها متحقق، یہ تو امور جلیہ سے ہے اور اجلا بدیہیات سے ہے. اس کو بیان کرنے کی کیا حاجت تھی؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شارح نے کہا خلاف المصنف نے کہا خلاف للسوفسطائیت، اس مسئلے کا بیان اس لیے کیا گیا کہ یہ امر نظری ہے، یہ امر خلافی ہے، اس میں خلاف ہے سوفسطائیوں کا. چونکہ اس میں سوفسطائیوں کا خلاف ہے اس لیے ہمیں یہ بیان کرنا پڑا. ہمارے لیے یہ اجلا بدیہیات سے ہے، لیکن وہ بدبخت قوم میں وہ اس کو مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں. جب انکار کرتے ہیں تو ہمیں بیان کرنے کی حاجت ہے. بات آئی دن میں. تو یہ جو انداز گفتگو کا اس سے اس سوال کا جواب مل گیا کہ پوری کتاب کے اندر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی خلاف نہیں بیان کی. شارح نے بیان کیا ہے، بات مصنف کی ہو رہی ہے. مصنف نے اس کتاب کے اندر العقائد کے اندر خلاف نہیں بیان کیا ہے سوائے اس مقام کے. تو اس مقام کو کیوں خاص کیا، یہاں خلاف کیوں بیان کیا سوفسطائیوں کا؟ تو اس کا جواب حاصل ہو گیا کہ اگر یہاں خلاف بیان نہ کرتے تو یہی سوال وارد ہوتا جو ابھی ہم نے سوال اعتراض کیا ہے کہ بھئی یہ اجلا بدیہیات سے مسئلہ ہے، اس کے لیے علوم کی تدوین تھوڑا ہی ہوتی ہے. تو چونکہ یہ اعتراض وارد ہوتا تو اس اعتراض کا دفع، اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے انہوں نے یہاں پر خلاف بیان کیے.
بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، مانا کرے گی خلاف سوفسطائیوں کے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے توسی کا کہنا ہے کہ بھئی سوفسطائی کسی خاص قوم کا نام نہیں ہے، سوفسطائی کسی خاص قوم کا نام نہیں ہے، ہر وہ آدمی جو دلیل میں غلطی کرے وہ سوفسطائی ہے۔ بات ہے ذہن میں، برخلاف کس کے؟ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی شارح علیہ الرحمٰن نے کیا ہے وہ ان کی تو 3 قسمیں بیان کی ہیں، اور ذہن میں رکھیں آج کے دور میں اور بھی اقسام موجود ہیں سوفسطائیوں کی۔ تو پھر نصیر توسی جو ہے اس کی بات جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بات درست ہے یا شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی؟ تو ذہن میں رکھیں ضابطہ یہ ہے کہ جو اس بات ہے وہ نفی پہ راجی ہوتا ہے۔ جو توسی ہے اس کو نہیں ملے دلائل نظر، اس کو یہ قوم نہیں ملی، اس کی نظر میں ایسے لوگ موجود نہیں تھے، اس لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اس قسم کی کوئی قوم نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے مذاہب اور افکار اور نظریات کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں، تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو مل گئے، یہ مثبت منافی ہیں، اس بات نفی پر راجع ہیں۔ بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گئی۔ تو لہٰذا توسی کی بات یہاں معتبر نہیں ہے، علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ نے جو فرمایا ہے یہ بات یہاں پر راجع ہے، یہ بات یہاں پر درست ہے۔ بات ہے ذہن میں؟ یہ ضمنی طور پر میں نے ایک جملہ کہا۔ ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ کہ سوفسطائیوں کا خلاف کس میں ہے؟ حقائق الاشیاء ثابتۃ میں ہے یا العلم بہا متحقق میں ہے؟ سوفسطائیوں کا خلاف کس میں ہے؟ اگر حقائق الاشیاء ثابتۃ میں ہے تو العلم بہا متحقق، یہ جملہ اضافیہ ہے، یہ جملہ زائدہ ہے، اس کو بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور اگر العلم بہا متحقق میں ہے تو اب حقائق الاشیاء ثابتۃ والا جملہ اضافی ہے، زائدہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ جس میں بھی آپ خلاف بولیں، حقائق الاشیاء ثابتۃ میں ان کا خلاف بولیں اور العلم بہا متحقق میں خلاف بولیں، جس میں بھی ان کا خلاف بولیں دوسرا جملہ زائدہ ہوگا، غیر ضروریہ ہوگا۔ اعتراض سمجھے جی؟ یہ اعتراض ہے۔ تو شارح نے فَإِنَّ مِنْهُمْ إِلَى آخِرِهِ سے اس اعتراض کا ان کی اقسام بھی بیان کر دی ہیں، اس اعتراض کا جواب بھی دے دیا ہے۔ اقسام تو یہاں 3 بیان کی ہیں، اعتراض کا جواب یہ ہے ان کا کوئی ایک فرقہ نہیں ہے، ان کے کئی فرق ہیں۔ سمجھے بات کو؟ ان کے کئی فرقے ہیں اور ان بعض انکاری ہیں، کس کے؟ بعض انکاری ہیں حقائق الاشیاء کے، حقائق الاشیاء کے انکاری ہیں۔ سمجھے بات کو؟ بعض انکاری ہیں ان کے ثبوت کے، بعض انکاری ہیں ان کے علم کے۔ سمجھے بات کو؟ بعض انکاری ہیں کس کے؟ اشیاء کے، حقائق کے۔ بعض انکاری ہیں ان کے ثبوت کے، بعض انکاری ہیں ان کے علم کے۔ توجہ ہے؟ یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الاشیاء ثابتۃ، آپ کو بتایا تھا حقائق الاشیاء سے مراد خود اشیاء ہیں۔ جب حقائق الاشیاء سے خود اشیاء ہیں تو نرا اشیاء ہی کہہ دیتے۔ سمجھے بات کو؟ لیکن وہاں پر لفظ حقائق لانا یہ سوفسطائیوں کے ایک فرقے کے رد کے لیے تھا۔ وہ اشیاء کے حقائق ہی کے انکاری ہیں۔ کیسے انکاری ہیں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ سمجھے بات کو؟ اشیاء کے حقائق کے انکاری کہہ رہے ہیں اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اوہام ہے اور خیالات باطل ہے یکسر۔ بات سمجھے؟ تو ان کے رد کے لیے لفظ حقائق کا اقحام کیا تھا، لفظ حقائق استعمال کیا تھا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ اعتراض ہم نے یہ کیا کہ خلاف للسوفسطائیہ، سوفسطائیوں کے خلاف کس میں ہے؟ حقائق الاشیاء ثابتۃ میں ہے یا العلم بہا متحقق میں ہے؟ جس میں بھی آپ بنائیں دوسرا جملہ زائدہ، اور پھر وہی اعتراض لوٹ آئے گا کہ بھئی یہ تو جملہ بدیہی ہے، اجلا بدیہیات سے اس کو کیوں بیان کیا ہے؟ جس میں خلاف تھا اس میں تو جواب بن جائے گا، جس میں خلاف نہیں اس میں جواب نہیں بنے گا۔ اعتراض سمجھے؟ تو اس کا جواب شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوفسطائیوں کی چند فرقے بھی بیان کیے ہیں اور اس کا جواب بھی دیا ہے، جواب کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ حاصل جواب یہ ہے ان کا ایک فرقہ نہیں ہے، ایک فرقہ وہ ہے جو حقائق کا انکاری، دوسرا جو ان کے ثبوت و تحقق کا انکاری۔
ٹھیک ہے، ثبوت اور تقرر کا انکاری، تیسرا وہ جو ان کے علم کا انکاری۔ تو چونکہ کئی ایک ان کے فرقے ہیں، ان سب کے رد کے لیے جملے دو بولے گے، حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بہا متحقق۔ بات آپ میری سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اور ذہن میں رکھیں پہلا جو فرقہ بتایا وہ ہے اشیاء کے حقائق کا انکاری۔ اشیاء کے حقائق کچھ بھی نہیں ہے، خیالات اور اوہام باطلہ ہیں۔ اس طرف توجہ کر، میری طرف بھی توجہ کر۔ توجہ ہے کہ اشیاء کے حقائق کچھ بھی نہیں ہے، خیالات اور اوہام باطلہ ہیں۔ تو ان کے رد کے لیے کا حقائق الاشیاء ہے، اشیاء کے حقائق ہیں، اشیاء کی حقیقتیں ہیں، اوہام و خیالات باطلہ نہیں ہیں۔ بات سمجھے؟ تو یہاں سے آپ اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو بتایا تھا حقائق الاشیاء سے مراد خود اشیاء ہے، تو پھر صرف یہ کہہ دیتا الاشیاء ثابتۃ، حقائق الاشیاء کہنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ تو اشارہ اس گفتگو سے اس جواب کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ اصل میں ایک فرقے کا رد مقصود تھا، انادیہ کا۔ یہاں آ کے مزید وضاحت آتی ہے، بات سمجھے نہیں؟ تو آپ دیکھیں نا، فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ وَيَزْعُمُ إِلَى آخِرِهِ۔ یہ ان کے فرقوں کا بھی بیان ہے اور اس سوال کا بھی جواب ہے کہ بھئی خلاف کس میں ہے، جملہ اولا میں ہے، ثانیہ میں ہے؟ تو اس کا جواب آ گیا کہ نہیں، ان کے کئی فرقے ہیں، کسی ایک جملے میں خلاف نہیں ہے، سب میں ہی خلاف ہے، اس لیے ساری بات کرنا پڑی ہے۔ بات ہے ذہن میں؟ مانا کریں تو بے شک ان میں سے بعض وہ ہیں جو انکاری ہیں حقائق اشیاء کے۔ ذہن میں رکھیں یہاں پر تین بڑے فرقے ان کے بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک، اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ کہا یہ اوہام اور خیالات باطلہ ہے۔ آپ کو انسان سمجھنا، وہ آسمان سمجھنا، یہ اشیاء کی جو حقیقت ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اوہام اور خیالات باطلہ ہے، ہمارے اوہام ہے، وہم ہے۔ سمجھے بات کو؟ ایک۔ دوسرے کہتے ہیں اشیاء کے حقائق ہیں، کچھ نہ کچھ ہیں، لیکن ان کا تقرر نہیں ہے، ان کی نفس امری کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ تابع ہیں اعتقاد کے، جو سمجھو وہی ہے۔ سمجھے؟ پہلے نے کہا کہ حقائق تو ہیں ہی نہیں، محض خیالات باطلہ ہے، اوہام ہے۔ دوسرے نے کہا ہیں صحیح، حقائق ہیں لیکن ان کا تقرر نہیں ہے۔ تقرر مطلب ان کی کوئی نفس امری حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ تابع ہیں تمہارے کس کے؟ اعتقاد کے۔ جو ان کو سمجھ لو، جوہر سمجھ لو تو جوہر ہے، عرض سمجھ لو تو عرض ہے، قدیم سمجھ لو تو قدیم ہے، حادث سمجھ لو تو حادث ہے۔ نہیں سمجھے ہو؟ ٹھیک ہو گیا۔ یہ دوسرا فرقہ ہے۔ تیسرا فرقہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اوہام و خیالات باطلہ نہیں ہے، حقائق ہیں ان کے، ان کا تقرر بھی ہے، ان کا تقرر بھی ہے، لیکن ہمیں ان کا علم حاصل نہیں ہے، ہمارا ان کے بارے میں جو علم ہے اس کا تحقق نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ تو یہ تین بڑے فرقے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں ذکر کیے ہیں۔ پہلا فرقہ انادیہ، دوسرا اندیہ، تیسرا لا ادریہ۔ سمجھے؟ پہلا انادیہ، دوسرا اندیہ، تیسرا لا ادریہ۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ وہ بولنے میں کیوں کنجوسی کر، چاہے آ جائے گی قاری صاحب، بولو صحیح نا۔ تو پہلا انادیہ، دوسرا اندیہ اور تیسرا لا ادریہ۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے، شارح رحمہ اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ ان کے فرق اور بھی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا آج کے دور میں اور بھی فرقے ان کے سوفسطائیوں کو پائے جاتے ہیں، تو فرقے ان کے اور بھی ہیں۔ جب فرقے ان کے اور بھی ہیں تو بتائیے پھر آپ نے تین کیوں بیان کیے؟ اصل میں شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں در پہ ہیں مصنف کی کلام کی شرح کے، مصنف کی کلام کی شرح کے لیے ان تین فرقوں کا ذکر کافی تھا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ان تین فرقوں کا ذکر کافی تھا۔ ایک تھا حقائق کا انکاری، مصنف نے کہا نا حقائق الاشیاء، ایک تھا حقائق کا انکاری،
دوسرا تھا ان کے ثبوت کا انکاری، تیسرا تھا ان کے علم کا انکاری۔ یہ تینوں کو ذکر کر دیا شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ اور شارح کی طرف سے یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں آپ کے سامنے 3 تھے، 3 بیان کر دیے۔ باقی جتنے فرقوں کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں تھے، اس لیے شارح علیہ رحمہ نے بیان نہیں کیے۔ اگر آپ کہتے ہیں شارح کے سامنے تھے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے دلائل پیش کریں کہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس قسم کے فرقے موجود تھے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں ہیں بصدد شرح کلام المصنف، تو اس لیے اس کے لیے صرف 3 فرقوں کا ذکر ضروری تھا، انہوں نے 3 فرقوں کا بیان کر دیا۔ برخلاف کس کے؟ اگر اور مذاہب ہیں تو وہ سارے کے سارے مذاہب کا احصاء مقصود نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بھئی شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فرقے یہی موجود تھے، اس لیے صرف انہیں کو بیان کیا۔ بات ذہن میں آئی نہیں آئی؟ ٹھیک ہو گیا، مانا کریں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اشیاء کے حقائق کا۔ اشیاء کے حقائق کا انکار کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشیاء کے حقائق کے جو انکاری ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ وہ کہتے ہیں بھئی یہ اوہام اور خیالات باطلہ ہیں۔ کیا ہے؟ یہ وہم ہے، یہ سارے کا سارا وہم ہے۔ اپنا وجود، یہ آسمان زمین سورج چاند ستارے سارے اوہام ہیں، کسی شے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی مانا کریں۔ اور گمان کرتے ہیں کہ یہ اوہام اور خیالات باطلہ ہیں، اور وہ یعنی اس فرقے کا نام، اور وہ انادیہ ہے۔ انادیہ منسوب ہے اناد کی جانب، یہ اناد ہی ہے نا، حق کے ساتھ اناد ہی ہے کہ جو چیزیں اجلا بدیہیات سے ہیں اس کو وہ وہم اور خیال باطل مان رہے ہیں۔ آگے چل کے ولانا تحقیقاً سے بات کریں گے۔ اب آپ سمجھیں کہ بھئی اپنا ہم ہے نہیں ہے، یہ تو سمپل سی بات ہے، یہ تو واضح سی بات ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں ہم بھی خیال باطل ہی ہیں، ہم بھی وہم ہیں۔ ارے بھائی جس کو وہم ہو رہا ہے وہ بھی کچھ ہے نہیں ہے، جس کو وہم ہو رہا ہے وہ کچھ ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو بھی نہیں مانتے۔ جس کو وہم ہو رہا ہے پانی پلانا ہوگا، جس کو وہم ہو رہا ہے وہ بھی کچھ نہیں، وہ بھی وہم ہے۔ تو اب آپ ایسے لوگوں سے کیا مقابلہ کریں گے اور ان سے کیا بات کریں گے؟ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ فرقہ انادیہ ہے، جن کے ہاں جو کیا کہتے ہیں بالکل اجلا بدیہیات، سری ترین بدیہیات، ان کے ایسے انکاری ہیں۔ اب آپ ان کے ساتھ جھگڑا اور ان کے ساتھ کیا مناظرہ کریں گے؟ آگے چل کے بہرحال مزید اس پہ بات آ رہی ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ مانا کریں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو انکاری ہیں اشیاء کے حقائق کے، اور گمان کرتے ہیں کہ یہ اوہام اور خیالات باطل ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بعض حضرات جو صوفیاء کرام کے اقوال سے واقف نہیں ہیں، انہوں نے کہا بھئی یہ صوفیاء کے گروہ ہے، صوفیاء وجودیہ، جی تو یہ صوفیاء کا ایک گروہ ہے، تو وہ ہے انادیہ۔ لیکن ذہن میں رکھیں یہ بڑی ظلم و زیادتی ہے۔ صوفیاء کرام کے جو افکار ہیں، ان کی جو نظریات ہیں، ان کے افکار اور نظریات سے لا علمی کی دلیل ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں انادیہ وہ قوم ہے جو کتب سماویہ، انبیاء، رسل ان کے انکاری ہیں۔ تو یہ وہ قوم ہے جو انبیاء اور رسل ان کے انکاری ہیں۔ اب یہ صوفیاء کرام کو قرار دینا انادیہ، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ صوفیاء کرام جو ہے وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے جو واسطہ ہے، جو ان کا توسط ہے، ان کا جو وسیلہ ہے، اس کا وہ ایجاب کرتے ہیں، اس کو جو واجب سمجھتے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ آپ دیکھیے نا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں، وہ صوفیاء جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سارے جہان کی تخلیق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسط سے فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واسطہ بین الخلق والخالق ہیں، وہ کیسے انکاری ہو سکتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا کے؟ ٹھیک ہے، تو انادیہ وہ لوگ ہیں کہ جو انبیاء اور رسول کے انکاری ہیں، وہ ہر شے کے انکاری ہیں۔ بات ہے ہی ذہن میں؟ تو چونکہ وہ ہر شے کے انکاری ہیں، یہ الگ قوم ہے۔ صوفیاء اس قسم کی افکار نہیں ہے صوفیاء کرام کی۔ بات ہے ہی ذہن میں؟ صوفیاء میں مذاہب مختلف ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔
صوفیاء کے افکار مختلف ہیں، صوفیاء کے نظریات مختلف ہیں، وہ یہ اپنی جگہ پر ہے۔ افکار اور نظریات کے اختلاف سے بطلان لازم نہیں ہوتا۔ آپ حنفی ہو، دوسرے شافعی ہے، تیسرا مالکی ہے، چوتھا حنبلی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے باطل ہو؟ ایک ماتریدی ہے، دوسرا اشعری ہے، کیا مطلب ہے بھائی یہ ماتریدی اشعری کو باطل کر رہے ہیں اور اشعری ماتریدی کو باطل کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ افکار و نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نفس اختلاف کے بطلان کی دلیل نہیں ہے۔ بات ہے ہی ذہن میں؟ تو جیسے حنفیوں، شافیوں، مالکیوں، حنبلیوں میں اختلاف ہے، اشعریوں، ماتریدیوں میں اختلاف ہے، اسی طرح صوفیاء کے سلاسل اور مذاہب میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف اس چیز کا موجب نہیں ہے کہ بھئی آپ کہیں کہ بھئی صوفیاء کی افکار درست نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ صرف اختلاف کی بنیاد پر آپ یہ بات کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیں، پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی یہ بھی باطل ہے۔ آپ کو کہنا پڑے گا کہ ماتریدی اور اشعری یہ بھی باطل ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ مانا کریں۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں ان حقائق کے ثبوت کا، ثبوت معنی تقرر کے ہے، ٹھیک ہے، ان کا تقرر اور ان کی حیثیت نفس امریہ، آسان لفظوں میں سمجھو، نفس امر میں ان کا تقرر ہو، ان کے تقرر کا اور ان کی حیثیت نفس امریہ کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں حقائق ہیں، لیکن کیا ہے؟ کا اعتقاد کتابیں، جو مان لو وہی ہے، سمجھے بات کو؟ اور گمان کرتے ہیں کہ وہ تابع ہیں اعتقاد کے، یہ اس کی مزید وضاحت، حتیٰ کہ اگر ہم اعتقاد کریں شے کو جوہر ہے تو جوہر ہے، یا عرض تو عرض ہے، یا قدیم تو قدیم ہے، یا حادث تو حادث ہے، اور وہ اندیہ ہیں۔ اندیہ اندہ سے ہے، ظرف ہے یہ، تو یعنی وہ کہہ رہے جو میرے نزدیک ہے وہی ہے، اس لیے ان کا نام ہوا اندیہ، جو میرے نزدیک ہے وہی ہے۔ بات ہے ذہن میں؟ یہ دوسرا گروہ ہے۔ تیسرا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں کسی شے کے ثبوت کے علم کا اور لا ثبوت کے علم کا۔ ہاں، یہ اس کا عطف کس پر ہے؟ ثبوت پر ہے۔ لا ثبوت کا عطف پچھلے ثبوت پر ہے، بے ثبوت شیئن ولا ثبوت ہی۔ تو شے کے ثبوت کا، لا ثبوت کا کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے علم کا انکار کرتے ہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے جی؟ ذہن میں رکھیں کہ وَيَزْعَمُ أَنَّهُ شَاكٌ، اور زام ہے ان کا کہ وہ انہیں شک ہے۔ ذہن میں رکھیں، زام ہے اعتقاد باطل، اسی طرح ظن باطل۔ زام کیا ہے؟ اعتقاد باطل اور ظن باطل۔ تو وہ اعتقاد باطل رکھتے ہیں، وہ ظن باطل رکھتے ہیں کہ انہیں شک ہے۔ تو جو ہے وہ اعتقاد باطل رکھتے ہیں یا وہ ظن باطل رکھتے ہیں کہ انہیں شک ہے۔ تو جو ہے ذہن میں رکھیں، جسے شک ہے نا، شک کی صورت میں اعتقاد ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اعتقاد اور اذعان جو ہے یہ تو تصدیق کی قسم ہے نا۔ ان کان اذعانا و اعتقادا للنسبت فتصدیق و الا فتصور۔ اگر اعتقاد اور اذعان ہوگا تو تصدیق بن جائے گی، اعتقاد اور اذعان نہیں ہوگا تو تصور رہے گا۔ میری بات سمجھ رہے؟ تو اب شک ہے تصور، اعتقاد و اذعان نہ ہو تو شک ہے، اعتقاد و اذعان ہو تو یہ تصدیق بن جاتی ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ وہ کہتے ہیں ہمیں شک ہے، یعنی وہ تصور کی فکر رکھتے ہیں، وہ شک کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب وہ شک کا دعویٰ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو اعتقاد نہیں ہے، حالانکہ یہ زم کے معنی اعتقاد باطل کے، ظن باطل کو، اعتقاد باطل کو، جو بھی کہو یہ بات درست نہیں ہے۔ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی شاعر ان کا مذہب بیان کر رہے ہیں نا، جب شاعر ان کا مذہب بیان کر رہے ہیں ان کے مذہب کو اس انداز میں بیان کرنا چاہیے جو ان کا مذہب درست ہے۔ تو زام کا وہ قول ہی نہیں کرتے، سمجھے اعتراض؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زام بمانا قول باطل بھی آتا ہے، یہاں زام بمانا قول باطل ہے، اعتقاد باطل اور ظن باطل نہیں ہے۔ نہیں سمجھو بات؟ جواب کیا ہے؟
جی زام ہاں، تو زام بمانا قول باطل بھی آتا ہے. یہاں پر زام بمانا قول باطل ہے. یہاں پر زام بمانا اعتقاد باطل یا ظن باطل نہیں ہے، وہ مفقود ہے. وہ شک کی صورت میں اعتقاد باطل مفقود ہے، شک کی صورت میں ظن باطل مفقود ہے، لیکن شک کی صورت میں قول باطل تو کیے جا سکتا ہے، باطل جملہ تو بولا جا سکتا ہے شک کی بنیاد پر. بات سمجھے نہیں؟ اس لیے یہاں پر پچھلے یزموں میں میں نے تو یہ بات نہیں کہی، پیچھے 2 بار یزم گزرا ہے. فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ وَيَزْعَمُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ ثُبُوتَهَا وَيَزْعَمُ. یہ تیسرا یزم آیا ہے. یہ جو تیسرا یزام ہے یہاں پر بمانا قول باطل کے الزام، یہاں پر بمانا اعتقاد باطل بھی نہیں ہے اور ظن باطل بھی نہیں ہے. سمجھو بات کو؟ مانا کریں. اور کہتے ہیں کہ وہ شاک ہے، یعنی اس کو شک ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ بات ہے ہی ذہن میں. تو ان پر اعتراض ہے جو شک کا دعویٰ کرتے ہیں، ان پر اعتراض ہے. ان پر اعتراض یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں نا ہمیں شک ہے، تو شک ہونے کا، آپ کہہ رہے ہیں نا ہمیں شک ہے، یہ شک ہونے کا آپ کو جزم ہے یا ظن ہے؟ جو بھی آپ کہیں، جو بھی آپ کہیں، آپ نے علم تو مانا، علم مانا تصدیق، جزم بھی تصدیق ہے اور ظن بھی تصدیق ہے. نہیں سمجھے؟ علم تو آپ نے مان لیا، یہ تو آپ کے خلاف چلا گیا. نہیں سمجھو؟ توجہ کرو. ان پر اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا جی ہمیں شک ہے. ہمیں کیا ہے؟ شک ہے. ہم پوچھتے تمہیں اس شک کے بارے میں یقین ہے کہ تمہیں شک ہے، یا گمان غالب یعنی ظن ہے کہ تمہیں شک ہے؟ آپ جزم بولو یا ظن بولو. اس شک کا جزم ہے تمہیں یا اس شک کا تمہیں ظن ہے؟ جو بھی کہو، شک خود ایک حقیقت ذہن میں رکھے. تو اس حقیقت کا علم تو آ گیا آپ کو، اس حقیقت کے علم کے دعوے دار تو تم بن گئے. اعتراض بنا نہ بنا؟ جی. تو اس کا انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا اتنا کچا سمجھا ہے کیا؟ ہمیں اس شک کا نہ جزم ہے نہ اس شک کا ہمیں ظن ہے، اس شک کا بھی ہمیں شک ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس شک کا بھی ہمیں شک ہے. چائے پی لی ٹھنڈی ہو جائے گی ورنہ شک میں پڑ جاؤ گے. جی. تو اس شک کا ہمیں شک ہے. ہمیں علم کے بارے میں، ہمیں اشیاء کا علم نہیں ہے، ہمیں ان کا شک ہے. اور اس شک کا بھی ہمیں نہ جزم ہے نہ ہمیں ظن ہے، اس شک کا بھی ہمیں شک ہی ہے. ہم نے پھر ان سے پوچھا یہ جو دوسرا شک ہے اس کا جزم ہے تمہیں یا ظن ہے؟ اس نے کہا اس کا بھی شک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہمارے ذہن میں علم نام کی چیز نہیں ہے، ہمارے ذہن میں ہر ایک چیز کا شک ہی ہے. یہ مطلب ہے وَشَاكٌ فِي أَنَّهُ شَاكٌ وَهَلُمَّ جَرًّا. تو جو ہے نہیں ہے مانا کریں. اور کہتے ہیں کہ وہ شاک ہے، کہ انہیں شک ہے اور ان کے شک ہونے میں شک ہے. تو بھئی آگے چل کے کہاں پر وہ رکتے ہو؟ کہا ہلم جرا. سمجھے؟ یہ ہلم جرا جو ہے یہ علماء معقول استعمال کرتے ہیں عدم تناہی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. سمجھے بات کو؟ ویسے ہلم جرا بصری کہتے ہیں کہ ہا ہے تنبیہ کی بلا الف اور لما یہ امر ہے. سمجھے بات کو؟ یہ بصری یہ کہتے ہیں. کوفی کہتے ہیں کہ حل اور امہ، حل امہ اصل میں تھا حل امہ. حل جو ہے یہ کلمہ استفہام ہے، یہ تحریض کے لیے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے. اما یا امو سے امر ہے امہ.
سمجھے بات کو؟ تو جو کوفی ہیں وہ کہتے ہیں اس کی اصل یہ بصریوں کے نزدیک ہائے تنبیہ ہے اور لمہ یہ اس کی اصل ہے، اور کوفی جو ہے حل اور امہ اس کی اصل ہے، سمجھے بات کو؟ پھر جو حجازی ہیں وہ واحد تثنیہ جمع سب کے لیے ایک ہی استعمال کرتے ہیں، جو نجد والے ہیں وہ حلم حلما حلمو حلمی حلما حلممنا، سمجھے بات کو؟ تو اس طرح وہ کیا کرتے ہیں، وہ فرق کرتے ہیں، واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ان کے لیے فرق کرتے ہیں جو نجد والے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ حلم کیا ہے، یہ کبھی لازم استعمال ہوتا ہے اور کبھی متعدی استعمال ہوتا ہے، سمجھے بات کو؟ دونوں طرح استعمال قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور آ جاؤ کھینچتے ہوئے، مطلب ہے کہ چلتے آؤ، جہاں پر بھی تک چلو گے تو وہاں تک کیا ہے وہ شک ہی رہے گا، یقین نہیں رہے گا۔ اور وہ لا ادریہ ہیں، ان کا نظریہ، ان کو نام دیا جاتا ہے لا ادریہ کا، جو کہتے ہیں ہمیں کوئی کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ورنہ تحقیق ان نجزم بالضرورت بثبوت بعض الاشیاء بالعیان وبعضها بالبیان فالزام انه وہ بعد میں پڑھتے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ ذہن میں رکھے کبھی دلیل ہوتی ہے تحقیقی اور کبھی ہوتی ہے الزامی۔ دلیل تحقیقی وہ دلیل ہوتی ہے کہ جس کے مقدمات نفس امر میں درست ہوتے ہیں، الزامی وہ ہوتی ہے کہ جس کے مقدمات خصم کے ہاں درست ہوتے ہیں، سمجھے بات کو؟ تو جو دلیل تحقیقی ہے اس سے جو مدعا ہے وہ خصم کے ہاں بھی ثابت ہو جائے گا اور نفس امر میں بھی ثابت ہو جائے گا، اور دلیل الزامی سے جو مدعا ہے وہ نفس امر میں ثابت ہو یا نہ ہو، صرف ملحوظ یہ ہوتا ہے کہ وہ مخالف اور خصم کے نزدیک ثابت ہو، سمجھے بات کو؟ تو دلیل کی دو بڑی قسمیں تحقیقی اور الزامی، شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں دونوں دے رہے ہیں، کہہ رہے دلیل تحقیقی بھی ہے اور دلیل الزامی بھی ہے ہمارے پاس۔ پہلے دلیل تحقیقی وجہ ہے، دلیل تحقیقی کیا ہے؟ دلیل تحقیقی یہ ہے کہ دیکھیں نا، بعض جو اشیاء ہیں ان کا تو ہمیں ان کے ثبوت کا ہمیں آنکھوں سے پتہ ہے، جزم ان کا، سمجھے بات کو؟ اور بعض پر دلائل قائم ہیں، بعض آنکھوں دیکھ کر ثابت ہے، بعض کا ثبوت اور بعض ان کے بارے میں جزم آنکھوں سے دیکھ کر حاصل ہے اور بعض کا دلائل سے حاصل ہے، تو لہٰذا یہ جو انکار ہے یہ عجیب ہے۔ بس اتنی ہے دلیل تحقیقی، بات ہے یہ ذہن میں، دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ ان سوفسطائیوں کے رد میں دلیل تحقیقی بھی پیش کرتے ہیں اور دلیل الزامی بھی پیش کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دی دلیل تحقیقی میں جو مقدمات ہوتے ہیں وہ خصم کیا مسلم ہوں یا مسلم نہ ہوں، نفس امر میں وہ ثابت ہوتے ہیں، اور جو دلیل الزامی ہے اس کے اندر جو مقدمات ہیں وہ خصم کیا مسلم ہوتے ہیں۔ دلیل تحقیقی سے مدعا نفس امر میں بھی ثابت ہو جاتا ہے اور خصم کیا بھی ثابت ہو جاتا ہے، جبکہ دلیل الزامی میں جو مدعا ہے وہ خصم کیا ثابت ہوتا ہے، نفس امر میں اس کا اثبات اور ثبوت جو ہے وہ ملحوظ نہیں ہوتے، سمجھ رہے بات کو؟ تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سوفسطائیوں کے رد میں دلیل تحقیقی بھی پیش کی ہے، دلیل الزامی بھی پیش کی ہے، توجہ ہے؟ تو دلیل تحقیقی کیا ہے کہ بات یہ کہ بعض اشیاء کے ثبوت کا ہمیں جزم ہے، بعض اشیاء کے ثبوت کا جزم ہے، توجہ ہے؟ بعض اشیاء کے ثبوت کا جزم ہے، جب کہا نا جزم ہے، اب ذہن میں رکھیں انادیہ اندیہ لا ادریہ تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا؟ انادیہ نے اشیاء کو حق کیا کیا، انہوں نے اوہام شمار کیا، اوہام و خیالات باطلہ، اس نے کہا بعض اشیاء کا ثبوت، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اندیہ تھے انہوں نے وہ ثبوت کے انکاری تھے، یہ ثبوت کی بات کی، جو لا ادریہ تھے وہ علم کے انکاری تھے، اس نے نجزم جزم کی بات کی، سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا بات یہ کہ انہوں نے کہا بعض اشیاء کا جو ثبوت ہے، بعض اشیاء کے ثبوت کا ہمیں جزم ہے آنکھوں سے دیکھ کر، اور بعض پر دلائل قائم ہیں، سمجھے بات کو؟ تو بعض پر دلائل قائم ہیں اور بعض کو آنکھوں سے دیکھ کر، یہ جو جزم ہے غور کریں،
یہ جزم بدیہی ہے. تو جو ہے مزید بات میں وہاں بھی بتاتا ہوں. یہ جزم جو ہے یہ بدیہی ہے، یعنی ہمیں بداہتاً علم ہے کہ یہ جزم ہے، یہ مطلب ہے جزم بدیہی. سمجھے بات کو؟ اس جزم کا وجود بدیہی ہے، اس جزم کا تحقق بدیہی ہے، اس جزم کا حصول بدیہی ہے. ہمیں بداہتاً علم ہے کہ یہ جزم ہے، ہمیں حاصل ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا اس کے باوجود آپ جب یہ امر بدیہی ہے تو اس کے اندر وہ اختلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو باطل لوگ ہیں جو اس امر بدیہی کے اندر اختلاف کرتے ہیں. بات نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ تحقیقی بات ہے. الزامی کی طرف آتے ہیں، مانا کریں. اور ہمارے لیے تحقیقاً یہ ولنا خبر مقدم ہوگی، انا نجزم یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. تحقیقاً کیا ہے؟ یہ آپ اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں، تمیز بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہمارے لیے تحقیقاً یہ کہ ہمیں جزم ہے بداہتاً، یہ جزم بدیہی ہے. ہمیں جو جزم ہے، جزم کا ہونا بدیہی ہے. مزید بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. بعض اشیاء کے ثبوت کا دیکھ کر اور بعض کا بیان سے مراد ہے دلائل سے. بعض کا جزم ہمیں کیا ہے؟ وہ آنکھوں سے دیکھ کر ہے، اور بعض کا جو جزم کیا ہے وہ دلائل سے ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے. آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھئی جزم بداہتاً ہے، نجزم بالضرورت بالبیان، بیان سے مراد دلائل. تو جو ہے ہمیں جزم ہے بدیہی جی، اور بذریعہ بیان کے. بات ہے ہی ذہن میں. بیان سے اگر جزم حاصل ہے، آپ اس بالبیان کو متعلق کریں نجزم کے. اگر بیان کے ذریعے جزم حاصل ہے تو وہ بدیہی نہیں ہے، نظری ہے. اور بالضرورت ضروری ہے تو اب بیان کے منافی ہے. نجزم بالضرورت نجزم بالبیان ہے، یعنی بالضرورت بالبیان کے منافی ہے، اور بالبیان بالضرورت کی منافی ہے. اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ پہلے کا نجزم بالضرورت، پھر کا نجزم بالبیان، دونوں میں منافات ہے. اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب سمجھیں. میں نے پہلے گفتگو کے اندر جواب کی طرف اشارہ کیا ہے. حاصل جواب یہ ہے کہ جزم جو ہے، خود جزم، اس جزم کا ہونا ہمیں بدیہی ہے. یہ جزم ہے ہم کو. سمجھے بات کو؟ یہ جزم، اس جزم کا ہونا بدیہی ہے. یہ جزم ہے ہمیں. اس جزم کے دو طریقے ہیں. ایک جزم حاصل ہوا ہمیں دیکھ کر، ایک جزم یہ حاصل ہوا ہمیں دلائل سے. سمجھے بات کو؟ اس جزم کے طریق دو ہیں. دو ذریعوں سے جزم حاصل ہوا، حاصل ہو گیا. اس کا ہونا اب بدیہی ہے ہمیں. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ ٹھیک ہے. بات یہ کہ آپ نے کچھ چیزیں، کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے، گفٹ کے ذریعے آئی ہے. کوئی چیز آپ نے محنت مزدوری کر کے کما کر حاصل کی ہے، لیکن اب آپ کے پاس اس کا وجود ہے، اور اب حاصل ہونے کے بعد اب اس میں محنت و مشقت ہے کیا؟ جی، اس میں محنت و مشقت نہیں ہے. آپ کے پاس اس کا تحقق، اس کے پاس آپ کے پاس اس کا جو وجود ہے، یہ بلا محنت و مشقت آپ اس وجود کو جان سکتے ہیں. سمجھے بات کو؟ تو یہ جزم ہم نے حاصل کیا تھا دیکھ کر. ٹھیک ہے. اس جزم کو حاصل کیا تھا ہم نے دلائل کے ذریعے. سمجھے بات کو؟ تو اس جزم کو حاصل کیا تھا دلائل کے ذریعے. اس کے طریق میں کیا تھے؟ اس کے طریق میں دلائل تھے، نظری تھا. لیکن اب جزم ہے نہیں ہے. اس جزم کا ہونا بدیہی ہے. اس جزم کا ہونا، یہ جزم ہے ہم کو. سمجھے نہیں بات کو؟ تو جزم کا علم بدیہی ہے. خود جزم کا علم بدیہی ہے. سمجھے بات کو؟ جس چیز کا جزم ہے وہ نظری ہو سکتا ہے. پتہ نہیں سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ آپ دیکھ لو نا. آپ العالم حادث، اس کا جزم،
اب العالم حادث کا جو جزم ہے وہ نظری ہے. یہ جو جزم ہے ہم کو اس جزم کا علم، یعنی ہمیں العالم حادث کا جزم ہے، اس جزم کا علم بدیہی ہو تو بداہت اور نظر کے متعلقات مختلف ہیں. سمجھ رہے ہو؟ العالم حادث یہ نظری ہے، اس کا ہمیں جزم حاصل ہوا. جب ہمیں اس کا جزم ہوا، کیسے ہوا؟ دلائل کے ذریعے ہوا. تو اب نظری تھا العالم حادث، یہ جزم ہمیں بذریعہ نظر و فکر ہوا. ٹھیک ہے، یہ جزم ہمیں بذریعہ نظر و فکر ہوا. تو لیکن یہاں نظر و فکر کس میں ہے؟ العالم حادث، اس کی تحصیل میں نظر و فکر ہے. لیکن جب ہمیں جزم آ گیا، اب یہ جو جزم ہے ہم کو یہ نہیں ہے، اس جزم کا علم کیا ہے؟ یہ نظری نہیں، یہ بدیہی ہے. بات سمجھے؟ تو بدیہی کا جو متعلق ہے وہ اور چیز ہے، اور نظری کا جو متعلق ہے اور چیز ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. ہمارے لیے تحقیقاً یہ کہ ہمیں جزم ہے بداہتاً. یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ بھئی یہاں پر ضرورت کے معنی یقین کے، اس طرح کے بھی جوابات ہیں. یہاں ضرورت کے معنی بداہت کے نہیں ہیں بلکہ یقین کے ہیں. اب یقین کی دو قسمیں ہوگی، عیانی اور بیانی. ٹھیک ہے نا؟ یقین کی دو قسمیں ہوگی، عیانی اور بیانی. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس جواب کی طرف آپ نہ جائیں. اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ضرورت کا متعلق ہے وہ اور ہے، اور جو بیانی کا متعلق ہے وہ اور ہے. بات آئی ذہن میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا. چل آگے پڑھ. دوبارہ پڑھو. الزاماً پھر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک.